نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق و اتحاد والی اور پاکیزہ لائف اور زندگی عطا فرما کر زندگی بھر اللہ رب العزت آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، بہت سارے احباب، مائیں بہنیں اور بیٹی لکھتی رہتی ہیں ہمیں زندگی میں کامیابی کا راز بتا دیں تاکہ ہم ہر موڑ پر سرخرو بھی ہو جائیں، پاس اور کامیاب بھی ہو جائیں، ہر مشکل سے ہم نکل بھی جائیں۔ اس کے لیے کوئی راز، کوئی دعا، کوئی عمل، کوئی وظیفہ بتلا دیجیے۔ پیارے سامعین و ناظرین، کچھ لوگوں کی، کچھ جوانوں کی، کچھ ماں بہنوں اور بیٹیوں کی بہت ہی عمدہ، اچھی اور بہترین عادت ہوتی ہے، ان کے علاقے میں، ان کی بستی میں، ان کی مسجد میں، ان کے پڑوس میں کوئی بھی نیک، بزرگ، اللہ والا، اللہ کا دوست، عالم، فاضل، قاری کوئی بھی آتا ہے تو ان لوگوں کی عادت ہوتی ہے یہ اس کے پاس جاتے ہیں اور دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ پیارے سامعین، میرا ایک کزن تھا، عمر میں ہم سے چھوٹا ہے لیکن دیکھنے میں ظاہر، قد، جسم، باڈی میں وہ ہم سے بہت بڑا تھا، ایسا لگتا تھا کہ ہم سب میں بڑا ہے۔ سید زبیر شاہ اس کا نام تھا۔ وہ جس سے بھی ملتا تھا چونکہ لڑکے ہمارے جو دوست احباب تھے، کزن تھے بہت تنگ کرتے تھے اس کو، ٹھیک ہے، اس کو ہاتھ ملانے میں بھی، مصافحہ کرنے میں لوگ دور سے سلام کرتے تھے لڑکے۔ وہ اس کی عادت تھی، ایک تو ایسا سلام کرتا تھا، بہت طاقتور تھا ماشاءاللہ، اللہ اس کی صحت میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائے، طاقتور تھا۔ دوسرا اس کی عادت تھی سلام کرنے کے بعد ایسے جپھی لگا کر ہلکا سے دبا کر ایک چھنڈا دیتا تھا ایسے، اس وجہ سے ہر بندہ اس سے ڈرتا تھا، دور سے السلام علیکم زبیر بھائی، زبیر شاہ۔ اس کی عادت یہ ہوتی تھی کہتے بس آپ دعا کرنا، انشاءاللہ دیکھنا میں نیوی میں جاؤں گا۔ آپ یقین کریں اتنی بڑی عمر میں اس نے امتحان دیا میٹرک کا، اس دنوں میں وہ سزوکی چلاتا تھا۔ اس کو میرے کزن، دوست، احباب، علاقے لوگ بڑے تنگ کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے یار آپ دعائیں کریں، بس ایک دن آپ دیکھیں گے میں نیوی میں ہوں گا، اور وہی ہوا۔ اتنی بڑی عمر کا بندہ، شادی اس نے کراچی سے کی، اور بہت ہی اعلیٰ خاندان میں جو ہمارے برادری کے لوگ ہیں، عالم، فاضل، متقی، پرہیزگار قسم کے لوگ ہیں، ان میں شادی ہوئی، اور وہ نیوی میں، اور نیوی کی اعلیٰ کمانڈ کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ بڑے مزے میں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس کی صحت میں، عمر میں، رزق، کام، کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے۔ مقصد کہنے کا یہ تھا کہ وہ جس کو بھی ملتا تھا کہتا تھا آپ دعا کریں، انشاءاللہ میں نیوی میں جاؤں گا۔ مجھے تو بہت زیادہ کہتا، چونکہ میرا لنگوٹی یار بھی تھا، دوست بھی تھا، کزن بھی تھا، کہتا تھا مولا آپ دعا کرنا، بس انشاءاللہ دیکھنا میں نیوی میں جاؤں گا۔ تو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر کسی کو ملتے ہیں اور دعا کی درخواست کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے میں آپ کے لیے دعا کروں، آپ کتنے خوش ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے آپ کے والدین آپ کے لیے دعا کریں، آپ کتنے خوش ہوتے ہیں۔ آپ کے اساتذہ کرام، عالم، فاضل آپ کے لیے دعا کرے۔ ایک ہوتا ہے کہ کسی کو نبی کی دعا مل جائے، ٹھیک ہے، جیسے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ مجھے جو خوش ملا یہ میرے نبی کی دعا ہے۔ ایک ہے کہ معصوم فرشتوں کی جس کو دعا مل جائے، اور ان کی دعا کیا ہے؟ ایک عمل ہے۔ وہ عمل یہ ہے، جو شخص، حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح یا شام سورہ حشر کی آخری 3 آیات تلاوت کرے گا، اس کے لیے 70,000 فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ جس کے لیے فرشتے رحمت کی دعا کریں، وہ ہر امتحان میں،
ہر مشکل میں ہر دل سے کیسے کامیاب نہیں نکلے گا۔ اور یہی نہیں فرمایا بلکہ فرمایا اگر اس کی موت آ گئی تو اس شہادت کا درجہ پائے گا، آخرت کے اعتبار سے وہ شہید ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 دفعہ یہ پڑھیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، یہاں سے شروع کر کے آخر 3 آیات پڑھیں، صبح اور شام 1 دفعہ پڑھیں۔ آپ دیکھیں آپ کے کام، کاروبار، جاب، ملازمت، عزت، ہر چیز میں برکتیں ہوں گی۔ کیوں؟ معصوم فرشتے آپ کے لیے رحمت کی دعائیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی مشکلات کو دور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق، کام، کاروبار، جاب اور ملازمت میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ کی اولادوں میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو نیک، صالح، صحت والی، لمبی عمر والی اولاد اور اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ اگر آپ کی اولاد ہے، اللہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، آپ کا دست بازو اور قوت بازو اور سہارا بنائے۔ اللہ آپ کی اولادوں کو نیک بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنا ذاتی پلاٹ اور کشادہ گھر عطا فرما کر رزق کی پریشانیوں، یہ کرائے کے گھروں کی پریشانیوں سے آپ کو محفوظ رکھے۔ اللہ رب العزت آپ کی عزت میں، جان میں، کام میں، کاروبار میں، صحت اور دولت میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ اے سننے والے میرے بھائی، اے سننے والی میری بہن، آپ کے دل میں جو بھی نیک، جائز دلی تمنا و مراد اور ہو، چونکہ عطا کرنے والی وہ ذات اللہ کی ذات ہے، اللہ آپ کو عطا فرمائے، اللہ آپ کو عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔